بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ روئی اسپیشل میں ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پروگرام کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی مناسبت سے کہ آپ اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اللہ کا نور بن کر آئے اور آپ نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو رحمت دی، اور آپ اس دنیا میں امام، رہنما اور ہادی بن کے آئے۔ آپ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی اور آپ نے اللہ کا آخری پیغام قرآن مجید انسانی ہدایت کے لیے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو انسانوں تک پہنچایا۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ آج ہم آپ کے معاشرت کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس کے لیے کئی دن چاہیے، بلکہ کئی مہینے چاہیے اور کئی سال چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کریں اور آپ کی خصوصیات کو بیان کریں، آپ کے خصائل کو بیان کریں، اور ہم آپ کی تعلیمات کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی سال ہر سال چاہیے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو وقت ہے، ہم اس کے اندر اپنے مہمانوں سے جو بات کریں گے وہ اخلاق نبوی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر ضحیٰ قیصر صاحبہ، ان کا تعلق بہت یونیورسٹی ملتان سے ہے، اور میں ان سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے جو مہمان نعت خوان ہیں جناب خالد وارثی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ شکریہ جی۔ تو آج ہم اپنی بات شروع کریں گے میڈم اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کو انسان بنانا اور انسانوں کو ایک ایسی زندگی دینا کہ جس کے ذریعے وہ راہ راست پر چلیں اور ہدایت پر چل کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے ہمیں اخلاقیات کی جو تعلیم دی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، معاشرے کے اخلاق اور انسان کے لیے وہ کیا اخلاقیات تھے کہ جس کی بنا پر آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے جی۔ سب سے پہلے میں روحی ٹیم کا اور روحی چینل کا اور اپنے انتہائی محترم استاد ڈاکٹر عبدالقدوس سیف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے یہ موقع دیا اور سیرت نبوی پر، جو کہ ہر انسان کی دلی خواہش ہے کہ اس کو موقع دیا جائے اور اس نیک کام میں وہ شامل ہو جائے۔ تو سر انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی بھی، بلکہ پورے سال کے ہر مہینے اور ہر دن میں جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو وہی ہمارے لیے اصل مشعل راہ ہے، اصل فلاح یہی ہے۔ سب سے پہلے سر سیرت نبوی کی بات اور آپ کی دعوت گفتگو پر آپ کا ان دونوں طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ موضوع یہ ہے سر، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ 1400 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے ہیں دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ ان 1400 سال میں جو شیطان نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ہینڈ کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے جنریشن اور ہم تک کے جتنے بھی پہلے لوگ ہیں ان سے سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اس نے ختم کیا۔ قرآن کا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر تک پہنچا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اس میں زمرے میں لیا۔ ہم ہزاروں دن، ہزاروں سال اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ٹیکنالوجی کے دور میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے آئی ٹی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ کم و بیش ہر بڑے اور چھوٹے کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، تو جو اس کا انفلوئنس ہے ڈائریکٹ موبائل سے، موبائل بذات خود ایک غلط چیز نہیں، اس کے بھی مفادات بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں۔ تو جتنا یوتھ نے اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا، مطلب جانے اور انجانے میں جتنے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گناہ ہمارے موبائل کے تھرو ہو رہے ہیں، اس چیز نے ہمیں اپنی اصل مقصد سے ہٹایا۔ تو اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی کیا تعلیم دی کہ ہم اپنے میں یوتھ اسی کو، طرف آ رہی نوجوانوں کو اخلاق کی طرف لائیں؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا ہوگا اور اپنے بڑوں سے اس سیرہ کو
کاپی پیسٹ کرنا ہوگا، مین جو سیکھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، لرن کرنا ہوگا، علماء اور سر سے، لرن دیندار لوگوں سے، دینداروں مجلس سے کالج سے۔ ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ جیسے آج ہماری یوتھ کسی بھی آپ دیکھ لیں ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، اس کو ہیرو بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، لیکن 3 منٹ کی بات ہم سرا پر نہیں کر سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ بچوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیمنا نہیں ہے، آخر وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ سر میں اسی موضوع کی طرف آ رہی تھی کہ جو بنیادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخلاق سے، ہاں جی پہلی اخلاق کی جو کی بتائی ہے، وہ ہے بنیاد گھر میں ہے ماں باپ، یہ 2 اکائی ہے جس سے مل کر ایک گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اور اس کے بعد ایک معاشرہ اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ تو گھر میں سر جو بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے، اگر وہ عملی نمونہ سیرہ نبوی کی روشنی میں ہے تو وہ گھر ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا۔ آپ یعنی ماں باپ سب سے پہلے جو ہے وہ اخلاق نبوی کو سمجھیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ اور سر جو عمل ہے وہی بچہ دیکھے گا اور وہی کرے گا۔ بچہ بذات خود مجھے لگتا ہے سر کہ وہ مجرم نہیں ہے، لیکن اس کو سکھانے کے لیے ہمیں عمل میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا، اخلاق کو سیکھنا، انصاف کو سیکھنا۔ جب تک ہم یہ سسٹم اپنے گھر سے نہیں شروع کریں گے تب تک ہم اپنے بچے کو نہیں بتا سکتے۔ اور ڈیفینیٹلی سر اگر وہ چیزیں گھر میں نہیں سیکھے گا تو وہ باہر جا کر بہت ساری غلط چیزیں سیکھ کر آ جائے تو گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اخلاقیات ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے سچ، میرا خیال ہے سچ، کہ بالکل بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے۔ تو والدین سچ بولیں گے، ماں باپ آپس میں بالکل سر سچی بات کریں گے سر، آپ دیکھیں تو بچے بھی سچ ہاں بولیں گے۔ اگر ہم کہیں بچہ سچ بولے وہ کبھی بھی نہیں بولے گا، وہ جیسے ہی اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر والد کا جاننے والا یا والدہ کا جاننے والا گھر پر کوئی نوکری کرتا ہے اور والد کہیں کہ باپ گھر پر نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر لے گا اور وہاں سے وہ جھوٹ سیکھ لے گا۔ مطلب آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ جھوٹ اور سچ میں، وہ وہیں سے اپنی اس کے عمل کو لے لے گا، بالکل آپ کے عمل کو دیکھ کے ویسے دیکھ کر وہ اپنا کاپی کرے گا نا۔ کاپی کرے گا۔ بچے جو ہیں وہ والدین کو کاپی کرتے ہیں، جی تو ماں اور باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بچوں تک پہنچائیں اپنی عمل کی اس میں صورت سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان کی انہیں دولت دیں، ان کو ایمان ان کا جو مضبوط کریں، انہیں کلمہ طیبہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی عملی تعلیم دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کے اخلاق کی طرف آئیں بالکل آپ کہ بتائیں کہ آپ سچ بولتے تھے۔ اب دیکھیں سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہے، اور ان میں سے بھی بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا سیرہ اٹھا لیں تو آپ کی تعلیمات گھر سے شروع ہوئی۔ پہلی عورت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئیں، وہ آپ کی بیوی تھی، زوجہ تھی، آپ کے گھر میں تھی۔ آپ 25 سال کی عمر میں اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں، تو آپ پر ایمان لانے والی ہی پہلی آپ کی خاتون زوجہ تھیں جو آپ کے گھر کی اکائی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بات ثابت ہے، سب نے اس پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے اور وہ ان کی زوجہ ہے۔ یہ خواتین کا بھی بڑا اعزاز ہے نا، بے شک سر، کہ مردوں میں سے تو بعد میں آئے نا مرد، بالکل سب سے پہلے جس نے وحی کے اعلان کے بعد ایمان قبول کیا وہ خاتون تھی، وہ خاتون جنت ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں دیکھیں نا خواتین اور مرد، سر آج جو پرابلم ہے نا، ہم جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ڈسکشن بھی دیکھتے ہیں، اختلاف ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن ہم نے اختلاف کو جنگ کی صورت اختیار کر دیا۔ 2 مسلمان ہیں یا 2 جو بھی غیر مسلم ہیں یا بچے ہیں، جو بھی جس کیبنٹ کے بھی ہیں، وہ 2 بیٹھیں گے، ان کے 2 دماغ ہیں، 2 مزاج ہیں، تو ہم اپنی بائی چوائس ان 2 دماغوں کو 2 ٹریک کو لے کر چلتے ہیں ایک منزل کی طرف۔ تو اس میں سر اخلاق کے بعد ہے صبر، کہ آپ بہت ساری چیزوں پہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ وہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کے امیر ترین، دنیا اور آخرت میں نو ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے زیادہ کامل کسی کی شخصیت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فقر اور اس میں سادگی میں زندگی گزاری کہ ان کی امت صبر اور شکر کیا نا آپ نے، صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جہاں صدق ہے وہاں صبر اور شکر بڑی تعلیم، اور آج ہمارے معاشرے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہر جگہ بے صبری ہے، ناشکری ہے، سب کچھ مل بھی رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ سر دیکھیں نا آج کا جو بچہ ہے یا بڑا ہے، وہ آپ کی نا ایک تھمب اس پر ہے، مطلب اسکرولنگ کر رہا ہے اور وہ تھمب کو کلک کرتا ہے، اس کی چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب اتنا وہ فاسٹ ہے مینٹلی طور پر، اس کو ہر چیز ریزلٹ کے طور پر چاہیے، جبکہ انسان کی تخلیق اس طرح ہے ہی نہیں، انسان کی سوچ اس طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو پیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور وہ پیشنس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہم یہاں میں تھوڑے سے بریک لیتے ہیں، تو بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ کے بعد جو دوبارہ اپنا پروگرام
کی طرف آپ کو ویلکم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ سے اخلاق نبوی پر، اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ صبر اور شکر یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور یہ اخلاق کے بنیادی ڈھانچہ ہے، تو اس صبر و شکر سے آگے آپ کے جو اخلاقیات ہیں اس میں ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ سر جیسے کہ میں نے پہلی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو خاندان کی اکائی ہے نا وہ میاں بیوی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ساری پرابلمز جو آج دیکھیں سر، ہم نے جو پی ایچ ڈی کا تھیسس اکٹھے کیا وہ طلاق پر تھا، مطلب 2015 میں کیا، اور آپ 2026 میں دیکھیں لاسٹ ایئر کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پر منتھ 50,000 ڈائیورسز اور خلا کے کیسز دائر ہوئے۔ تو سر مطلب ہمیں نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو لینا تھا، جو سیکھنا تھا، مطلب عملی طور پر جو سیکھنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 جو ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ آپ نے انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ اپنے گھر کو بسایا۔ تو ہمیں مطلب ہمارے مردوں میں اور خواتین دونوں کی میں بات کر رہی ہوں، ہمیں وہ صبر نہیں اور شکر نہیں جو ابھی ہم نے صبر اور شکر کی بات کی، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ خاندان نظام کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے اندر بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ناشکری ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے کچھ حاصل کیا ہی نہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک خاندانی نظام کے اندر یہ سکھایا کہ میاں بیوی مل کر رہیں اور ایک دوسرے کو قبول بھی کریں اور پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور صبر و شکر بھی کریں، معاشی حالات معاشرتی حالات میں اونچ نیچ آئے تو صبر و شکر کریں۔ یہ ہمیں سیرہ سے ملتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے مزاج میں، ان کی تخلیق میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، ایلیمنٹ ہے ناشکری کا۔ ایک ہے نا حدیث کے جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تخلیق میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر اس کو اپنے ہسبینڈ سے، میاں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب سے آپ کے عقد میں آئی ہوں مجھے کوئی سکون کا سانس نہیں ملا، تو وہ تو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ہی دی تھی۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے ہمارے مردوں کو بھی صبر کا اور یہ والی حدیث کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہماری نبیوں کے اوپر بھی یہ تکالیف آئیں، بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنگ آئے۔ حضرت عمر فاروق کا آپ دیکھ لیں قصہ کہ آپ کی جو حضرت بیویوں سے انہیں چاہیے کہ اچھا سلوک کریں اور ان کی بات کو برداشت کریں۔ چلیں ہم اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج نعت خوان ہیں جناب خالد وارثی صاحب، ماشاءاللہ جی بہت اچھی نعت سناتے ہیں۔ تو میں جناب خالد وارثی صاحب سے کہوں گا کہ آج ہمیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایک اچھی سا جو نعتیہ کلام سنائے، نعت پیش کریں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، سبحان اللہ۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، خود ہی قانون خود ہی حوالہ، وہ خود ہی قرآن خدا ادھر ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، تو خالد وارثی صاحب یہ بات کر رہے تھے میرا پیمبر عظیم تر ہے، تو ہم اسی پیغمبر عظیم تر کی بات کرتے ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈاکٹر صاحب اخلاقیات کی ہمیں تعلیم دی۔ اس میں صبر و شکر کے بعد ایک بڑی تعلیم آتی ہے معافی اور درگزر کی، تو اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ عفو درگزر کیسے آپ کرتے تھے، معافی کا کیا آپ نے ہمیں؟ جی سر، پہلے تو میں خالد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اتنی خوبصورت نعت کہ آپ نے دربار رسول میں مجھے پہنچا دیا، ماشاءاللہ، اور بڑا خوبصورت انداز کلام، اللہ آپ کی ہاں جی، ان کی آواز میں سوز بھی ہے اور جو کلام بھی بڑا خوبصورت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جی سر، بلکہ سر کی نعت میں اتنے کلمات تھے کہ ہر کلمے پر میرے دماغ میں کئی سوال آ رہے تھے کہ میں یہ بتاؤں اور یہ بولوں۔ بتائیں جی، بتائیں بالکل۔ تو اس میں سر ابھی جو ہم نے بات کی نا یوتھ کی، اور ابھی آپ نے کہا اف اور درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اٹھا لیں، اس میں آپ نے مسلمانوں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی درگزر اور معافی کا جو ہے نا وہ رویہ رکھا،
اور آپ دیکھیں انقلاب، جب دنیا میں کہیں بھی انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب میں جانی نقصان ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، پوری دنیا میں زیادہ ہوتا ہے. جانی نقصان ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیں، سیرہ کو اٹھائیں تو اس میں 68 جنگیں ہوئیں اور ان غزوات اور جنگوں میں صرف 1013 لوگ مارے گئے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلاب ہے، اسلام کا جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سیرہ، اور اس میں کئی 6000 لوگ جو قید ان کو ہوئی، اس قید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 75% لوگ اسی ٹائم آزاد کر دیے. یہ ہے معافی کا درجہ. اور ایک دفعہ مجھے ابھی مولا علی کا وہ یاد آ رہا تھا کہ جنگ میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور اس دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پر سپٹ کر دیا، تھوکا. تو آپ نے اپنی تلوار کو اس کی گردن سے اسی ٹائم گرا دیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کا اور میرا ذاتی ہے، اس میں اللہ کی لڑائی کو وہ نہ ہو، کہیں مجھ سے ناحق قتل نہ ہو جائے. تو یہ معافی جو ہے نا سر، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اگر ایک دوسرے کی بات کو درگزر نہ کریں سر، انا ایگو جو آج یوتھ کا مسئلہ ہے نا وہ ہے ایگو. سارے معاشرے کا، یوتھ کا بھی، بڑوں کا بھی، بڑوں کا بھی ہے سر، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی. بڑوں میں تو یوں مارجن ہے نا سر کہ چلیں صحیح، کئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ریجڈ بھی ہیں بڑے، لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا کہیں ڈیکوریزم نظر آتا ہے. یوتھ میں تو سر بالکل مائنس ہے، مطلب وہ کہتے ہیں ڈو اینڈ ڈائی، مار دیں یا مر جائیں. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے، یہ غلط ٹرینڈ پر ہم چل رہے ہیں. اور یہ سر اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور عمل کرنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی وہ سر جذبہ بھی موجود، جذبہ تو ہے لفظوں کی حد تک، لیکن جس حد تک عمل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام میں آپ کو پتہ ہے عقلی طور پر کوئی اپنی ہر طریقے سے وہ جو ہے سوال کرتے تھے، مطلب ہماری اتنا تقلید کے قائل نہیں تھے اور اسلام تقلید کے قائل بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ کے والد، آپ خود اور آپ کے آباء و اجداد، ان سب سے میری محبت اگر آپ کے دلوں میں آگے نہیں آتی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں. صحابہ کرام سوچنے لگ گئے. حضرت عمر فاروق نے جرأت کی اور ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ذات جو ہے نا وہ مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے آپ کی محبت سے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. پھر اللہ نے آپ کے دل میں نور اور محبت کو اتنا ڈالا، چند لمحوں بعد آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت میرے دل میں. یہ میرے خیال حضرت عمر فاروق جو ہے نا سوال کر کے جواب میں کچھ سمجھنا چاہتے تھے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ہمارے لیے. یہ بات ہماری سر ہاں ایکچوئل میں جو ٹریننگ ہے نا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ یہ دیکھیں کہ 23 سال میں تقریباً یہ مکمل ہوا قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ سارا تربیت کے اوپر ہے، اخلاقیات پر ہے، تربیت پر ہے. مکی دور میں تو آپ نے صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اخلاقی جو کردار بنایا، کردار سازی کی. مطلب ایسے لیجنڈ صحابہ کرام تیار کیے. 13 سال جو ہے نا، 13 سال مکہ میں 13 سال مکہ میں افراد کو بنایا جو کردار سازی کی، سیرت بنائی کہ ایسے فرد بنائے. اور وہاں بھی آپ نے درگزر سکھایا، معافی سکھائی کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا. اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے فتح مکہ ہوئی، یعنی ایک عظیم فتح ہوئی، پورا عرب فتح ہو گیا، تو فتح مکہ پہ آپ نے معافی کا اعلان عام کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے بیت اللہ میں یہ بات کی اور یہاں تک کہا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی ہے. یعنی آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا. تو یہ جو معافی اور درگزر کا اعلان ہے نا، یہ آج کے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم رسالت علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو پاکستان اور پوری دنیا جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا بریک لیں گے، ایک وقفہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ جو مظفر وارثی صاحب کے شاگرد خالد وارثی صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں ان سے جو درخواست کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ہمیں ایک خوبصورت ہدیہ نعت جو ہے نا وہ پیش کریں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری باب حرم
نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین آز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تو آفتاب غار بھی تو پرچم یلغار بھی عجز و وفا بھی پیار بھی شہزور بھی سالار بھی تیری زراح فتح و ظفر صدق و صفا تیری سپر تیغ و تبر صبر و یقین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین سبحان اللہ جی، وارسی صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کیا، اور ہم اسی حوالے سے آگے ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کرتے ہیں اب کہ ڈاکٹر صاحب کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے ہمیں معاشرت کے کیا اصول دیے، دیانت، امانت، اور یہ آج کیونکہ ہماری پوری قوم کا پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ معاشرت میں، کاروبار میں اور لین دین میں اور ملازمت میں دیانت اور امانت نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم سب مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی وہ جو اخلاقی تعلیمات تھیں وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے پہلے مکہ میں جو لقب تھا امین تھا، وہ صادق و امین تھا، پھر مدینہ میں آئے تو آپ تو رسول اللہ تھے اور حاکم وقت بھی تھے اور معتبر بھی تھے، امام اور ہادی و رہنما تھے، لیکن مکہ میں بھی آپ کی نبوت سے بھی پہلے ابھی بعثت نہیں ہوئی، لیکن پورا مکہ، پورا عرب آپ کو صادق و امین کے نام سے جانتا تھا۔ تو آج اس امت کے اندر وہ چیز کیوں نہیں؟ سر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نعت پڑھتے ہیں ہم دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، دربار رسول میں۔ جزاک اللہ خیر۔ سر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہماری جو اخلاقی تعلیمات ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہم نے کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے لینا ہے اس میں کیا ہے۔ مکہ میں ابو جہل جو کہ قریش کا سردار تھا، تو ابو جہل اس کا لقب تھا، اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ سر وہ بااثر شخصیت تھی، علمی طور پر بھی سردار بھی تھا، بااثر بھی تھا، علمی طور پر بھی سٹرونگ تھا، لیکن سر ابو جہل کا مطلب ہے جہالت کا باپ۔ جب اس نے حق بات کو، سچ بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا انکار کیا، وہ ابو جہل کے اس میں آ گیا زمرے میں۔ تو جہالت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لا علم تھا، ان پڑھ تھا۔ جہالت کا مطلب ہے کہ حق اور سچ بات کو کا انکار کر دینا جہالت ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جو ہمارے معاشرے میں جہالت مطلب ان پڑھ نہ ہونا لیکن سچ اور حق بات کو تسلیم نہ کرنا، انکار کرنا، اس میں یہ فیکٹرز بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امانت ہمارے اندر نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، ہمارے اندر سچ بولنا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نا ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بچے ایک دوسرے سے لوکیشن
شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے یا ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کی صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا نشانی ہے, تو آپ نے فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ سچ بولے گا, سچ بولے گا, جب بات کرے گا تو سچی بات کرے گا. نمبر 2 کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرے گا, امین ہوگا. نمبر 3 کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا, وعدہ کرے گا تو وہ پورا کرے گا, نہیں وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا, جب کوئی بات کرے گا تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا, پرومس کو فلفل کرے گا. اب یہ تینوں جو برائیاں ہیں اچھائیاں بھی ہیں, اچھائیاں ہیں سر, اور منافق کی بھی 3 یہی نشانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی بھی یہی 3 ہے کہ اس میں امین نہیں, وعدہ خلافی اور سچ نہیں بولے گا, جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, ہاں جی, جب وہ اس کے پاس امانت رکھے اس میں خیانت کرے گا, اور جب وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا نہیں کرے گا. آپ دیکھیں یعنی مومن کی یہ 3 نشانیاں یہ ہیں, اور منافق کی بھی کہ وہ یہ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے ایمان و نفاق جو ہے وہ تو اسی ایک حدیث میں ہمیں سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں نا رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بات کی ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھا دی کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں, آپ امین ہیں, خائن نہیں ہیں, اپنا کام ملازمت کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو بزنس میں آپ نے امانت داری سے کام کرنا ہے, خیانت نہیں کرنی, اور آپ نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کرنی. تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں, یعنی ملازم سے لے کر, ایک مزدور سے لے کر اور سربراہ ریاست تک کون ہے جو وعدے کو پورا کر رہا ہے. تو اس لیے وعدے کو پورا کرنا یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو ہمیں یہ ربیع الاول یہ درس دیتا ہے اس بات کا کہ ہم وعدہ کو پورا کریں, عہد کو پورا کریں, اور امانت میں خیانت نہ کریں, اور سچی بات کریں, سچ اور حق کے ساتھ دیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں سر اگر یہ 3 جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بنیادی اصول ہیں مومن کی, اگر ہم اپنے انڈیویجولی طور پر بھی ہر بندہ اپنے دامن میں یہ بات جھانک لے کہ مجھ میں 3 نشانیاں ہیں تو میں مومن, اور 3 نشانیاں نہیں ہے تو میں منافق, اور منافق کی جو ہے وہ بڑی خطرناک جو ہے نا وہ سزا ہے, اس سے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ سر ایک حدیث میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. تو تفسیر تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو لامحدود چیزیں ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بیان فرمایا. تو ناظرین ایک وقت وہ تھوڑا سا جو بریک ٹائم ہوا ہے, تو ہم جو بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. ہم بریک کے بعد جو ہے نا دوبارہ پروگرام میں آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں جی. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی, کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے نا جی. ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی بعثت بھی ہوئی, اور آپ نے ہجرت مدینہ بھی کی, اسلامی ریاست مدینہ کو قائم بھی اسی مہینے میں کیا, اور اسی مہینے میں اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے. تو یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. تو اس میں ہمارے لیے جو نا خوشی بھی ہے اور سوچ و بچار کا بھی ہے کہ ہم سوچیں, غور و فکر کریں کہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, آپ کے اخلاقیات کیا ہیں. تو آپ کی اخلاقیات میں ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ جو ہے نا حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا, اور آپ نے تو معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنایا کہ جہاں پر حسد اور بغض نہیں تھا. تو اس بارے میں آپ کی کیا تعلیمات ہیں, ذرا ہم اپنے ناظرین سے بات کریں اس پہ. سر بڑی خوبصورت ہے, یہ بھی ایک معاشرے کا, اچھے معاشرے قائم کرنے کا ایک حصہ ہے کہ اگر ہم حسد سے, نظر سے اور غیبت سے بچیں. غیبت کی تو آپ ایک حدیث جو چھوٹا اور بڑا ہر کلاس میں مطلب وہ حدیث موجود ہے جو ہم نے شروع سے ہی پڑھی ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کی برائی کی اس کے پیٹھ پیچھے, تو گویا کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا. یہ غیبت اتنی مطلب بڑا گناہ ہے, تو اس کو ہم نے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے. مطلب ہم نے اتنا نارملائز جو مردہ بھائی کا گوشت کھایا, مردہ بھائی کا, ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سر اتنا نارملائز کیا سوسائٹی میں کہ ہمیں یہ گناہ لگتا ہی نہیں. نارملائز کر دیا نا, جب بھی ہم کسی چیز کو نارملائز کرتے ہیں تو وہ چیز ایکسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, بنیادی چیزوں کو اگر ہم لے کے چلیں تو یقین کریں ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے بنا دیں گے. تو یہ سر ہر بندہ انفرادی طور پر اور اجتماعیت کے طور پر دونوں طریقے سے ہم ان لوگوں نے اس کو لے کر چلنا ہے. جہاں تک حسد کا تعلق ہے, حسد میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ حسد بھی 2 قسم کا ہے, ایک ہے نیگیٹو, ایک ہے پازیٹیو. اب حسد کرنا جہاں جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ رشک ہو گیا مطلب میں اس سے, وہ یاد ہے سر آپ ہم نے جو پڑھی ہے وہ حدیث کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک غزوہ کے اندر اپنے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جی میں اب ان سے
آگے بڑھوں گا. حضرت عمر پورا مال لے کر آئے اپنے گھر کا اور وہ نصف لے آئے. وہ نصف لے آئے, حضرت عمر نصف لے کر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق پورا گھر لے کا آئے. سامان لے کے غزوہ تبوک تو کے آپ موقع نے پہ حسد کی, رشک کیا, آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ میں ان سے زیادہ کروں. وہ رشک ہے, وہ تو ایک دور آگے نکلنا ہے, آگے نکلنا. تو حسد تو ایک منفی چیز ہے نا. حسد ایک منفی چیز ہے جس کو ہماری مسلمان اسپیشلی اور کوئی بھی انسانیت ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, حسد کسی بھی مذہب میں مجھے لگتا ہے سر ایکسٹینڈ نہیں کرتا, تو اسلام میں تو بالکل ہی نہیں کرتا. اور ومن شر حاسد اذا حسد کہا گیا نا, اس ہاں جی لیے بالکل, موعظتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کے شر سے, انسانی اور شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہو, اس کی دعا ہے دعا ہے ایک قسم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ حسد جو ہے نا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے, جیسے لکڑی, جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہاں جیسے آگ کھا جاتی ہے, جیسے ہماری وہی نا سر, یہ مطلب اتنی چھوٹی نیکیاں کہ اگر ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر حسد, غیبت, جھوٹ, ان چیزوں کو ہم نے نہیں چھوڑا تو وہ ہماری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں. بالکل بڑی اہم بات کی ہے. یعنی ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, باقی نیکی کام کر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, اور حسد, بغض, عداوت, کینہ, ریا, یہ بھی ہمارے اندر ہیں, تو ہماری ان عبادات کا کوئی حاصل نہیں ہے, وہ حاصل ہی نہیں ہوگا, اللہ حاصل کی طرح ہو جائے گا. دوسرا سر, جو آج کا ٹائم ہے نا, جو آج کا وقت ہے بچوں کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, وہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس فتنے کے دور میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ آخری دور جو ہے وہ فتنے کا دور ہوگا, اور اس فتنے کے دور میں ہم, جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اگر آپ میری سنت اور قرآن کو, دو چیزوں کا اشارہ کیا کہ میری ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے آخری ٹائم بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو ہم اگر قرآن اور قرآن کی جو سیرہ ہے وہ نبی کی, قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے, بالکل, ہم نے اگر ان چیزوں کو سر ابھی نہیں پکڑا اور اپنی جنریشن میں یہ ہم نے انسٹال نہیں کیا, دین ہم اپنی مطلب فیملی سسٹم ہو جائے, سوسائٹی سسٹم ہو جائے, اسلامی معاشرہ ہو جائے, ہم اس کو پھر آگے نہیں, کیونکہ جتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی ہم پر مسلط ہوئی ہے. اے آئی میں آپ دیکھیں وہ حقیقت بھی ہے جی, ایک ریالٹی ہے, انسان سے زیادہ ٹیکنالوجی پر ریلائی کر رہا ہے. تو یہ بھی سر دیکھیں نا, اب آپ اس موبائل کے یوز کو دیکھیں کہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اکٹھے رہنا, یونٹی, محبت, تو محبت, اب آپ یہ گلاس ہے یا فانوس ہے, آپ گھر میں کوئی قیمتی چیز لے آئیں, آپ اس سے نہیں کر سکتے جو انسان سے آپ بات کر کر تسکین حاصل کر سکتے ہیں. تو جنت تو ساتھی کے بغیر بھی ادھوری تھی, دنیا میں بھی ادھوری ہے, لیکن اس موبائل نے, ہم محسوس کرتے ہیں سر کہ موبائل نے انسان کی قیمت کو ختم کیا, اس کی اہمیت کو ختم کیا, اہمیت کو کم کر دیا. اگر انسان بیمار ہے تو ڈیفینیٹلی انسان نے اس کی خدمت کرنی ہے, اے آئی نے آ کے یا موبائل نے آ کے یا کسی اور چیز نے آ کے آپ کی نہیں کرنی. تو ہم نے اگر اپنے رشتوں کو مضبوطی سے سیرہ نبوی کی روشنی میں نہیں درست کیا تو اگلی جنریشن کوئی بعید نہیں کہ سر جیسے وہ فورن کنٹریز میں جو تہذیب ہے وہ ہم پر بھی مسلط ہو جائے. تو ہم اسلامی تہذیب کے نمائندہ گار ہیں, تو ہم نے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی درست کرنا ہے, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے آج سیرت طیبہ کو اپنانا اور اپنے نوجوان نسل کو اس کی تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے, جو ماضی سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس کی, کیونکہ اے آئی کے دور میں اور اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھیں گے, اپنائیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تو ہم معاشرے کے طور پہ بھی باقی رہیں گے اور اسلامی معاشرہ بھی باقی رہے گا. تو اسلامی معاشرے کی بقا جو ہے وہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے میں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم جناب خالد وارثی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہدیہ نعت کی طرف لے آئیں اور ایک ہدیہ نعت پیش فرمائیں. علم محمد, عدل محمد, پیار محمد, ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد. ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی, کیا دنیا کیا عقبا سب تحویل میں ان کی. وقت کے بیچ محمد, وقت کے پار محمد, ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد. بندوں سے کیا ہوں گی تحقیقات خدا کی, مسجد
ہستی کا رقبہ ہے ذات خدا کی، سارے پیمبر محراب مینار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد، سورج چاند ستارے ان کے زیر سایہ، جو ان تک پہنچا وہ روشنیاں لے آیا، بانٹیں کیا کیا چمکیلے کردار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد، اپنی خاص عنایت صرف بھی فرماتے ہیں، خود اس کی توسیع ظرف بھی فرماتے ہیں، عشق جسے دیتے ہیں بے مقدار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد، کیوں نہ مظفر میرے پاؤں پڑے خوشبختی، میری گردن میں بس ان کے نام کی تختی، میری سب خوشیاں سارے تہوار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہدیہ نعت آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جو نا روحی اسپیشل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تھا، اس کا پیغام سیرت یہ ہے کہ ہم اس ماہ ربیع الاول کے اندر اور اپنے پورے سال کے 12 مہینوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا خاندانی نظام، ہمارے گھر کی معاشرت، ہمارے بیوی بچوں کے تعلقات، میاں بیوی اور بچوں کے تعلقات، اور اسی طرح پورے معاشرے کے اندر ہمارے جو تعلقات کا ایک جو سماجی جو ایک پورا حلقہ ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم صدق کو اختیار کریں گے، دیانت اور امانت کو اختیار کریں گے، اور پیار اور محبت کے رویوں کو اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، اور ہم حسد سے، بغض سے، عداوت سے اور دشمنیوں سے دور ہو جائیں گے، ریاکاری سے دور ہو جائیں گے، اور بددیانتی سے اور خیانت سے دور ہو جائیں گے، تو ہم ایک سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ ہم وہ مسلمان ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے، ہم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے والے ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو اپنا لیا، جس نے میرے ایک سنت کو زندہ کر دیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے ہم جنت میں داخلے کے لیے عفو درگزر کو اپنائیں، معافی و درگزر کو اپنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنائیں، اور اپنی آخرت میں بھی جنت کے حصول کے لیے، کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے مطابق کہ جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے، یہ جنت کمانے کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، احترام اور اس کے بعد ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی طرف آئیں۔ تو جو بھی ہم میں سے مرد یا عورت یا نوجوان جو بھی سیرت طیبہ کو اپنائے گا، وہ اس بات کی گارنٹی لے لے، وہ اس بات کو ضمانت کے طور پہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں اس دعا کے ساتھ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا۔